بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اور شریعت ہمیں ہماری زندگی کے حوالے سے ہر مسئلے میں بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے بارے میں اللہ رب العالمین اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صحیح اور درست رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں، ہمارا سامنا کئی ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو بیچارے معذور ہوتے ہیں، ان کا جسم کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتا ہے۔ گھومتے پھرتے ہمیں کبھی کوئی نابینا نظر آتا ہے، کبھی لنگڑا نظر آتا ہے، کبھی اس کے جسم کا کوئی حصہ شل نظر آتا ہے، کبھی کوئی۔ اس حوالے سے بھی دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم جب کسی معذور انسان کو دیکھیں، اللہ نے اسے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے، آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف ہی یہی فرمایا کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آزمائے، آزمائش میں ڈالے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی معذور انسان کو دیکھیں، ہماری نظر کسی معذور انسان پر پڑے، شریعت نے ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی حمد اور تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اسے دیکھ کر ہم یہ کہیں، اللہ رب العالمین، اے میرے مالک، تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں، تیری حمد ہے کہ تو نے جس آزمائش میں اسے مبتلا کیا ہے، مجھے اس سے محفوظ کیا ہے۔ دعا کے الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ، محدث وقت کے امام، فرماتے ہیں، اپنے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العالمین اس مریض اور معذور والی آزمائش اور بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہزاروں طرح طرح کی خطرناک بیماریاں ہمارے سامنے، ہم
اس طرح کے مریضوں سے، معذوروں سے جب ہمارا سامنا ہو، اور ہر لمحے بعد ہمارا ایسے مریضوں اور معذوروں سے سامنا ہوتا ہے، ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سالم بیماریوں سے محفوظ جسم عطا فرمایا، اور محدثین حدیث کے جو شراح ہیں، حدیث کی شرح لکھنے والے علماء فرماتے ہیں، یہ دعا جو معذور کو دیکھ کر، ہمیں مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمیں اس کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے جس بندے کو اللہ نے مال اور دولت کی مصیبت سے آزمایا ہے، دنیا پرستی سے آزمایا ہے۔ اس کی تمام تر توجہ، اس کی محنت کا مرکز دنیا ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑیاں، اس کی نظر میں صرف دنیا ہے، وہ اللہ کو، آخرت کو بھلا چکا ہے۔ دنیا ابن الدنیا ہے، دنیا کا بیٹا ہے، دنیا کا حریث ہے۔ شارحین فرماتے ہیں ایسے بندے کو دیکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا اللہ جس مصیبت، آزمائش اور فتنے میں تو نے اس بندے کو مبتلا کیا ہے، الہ العالمین اس مصیبت، بیماری اور اس فتنے سے تو نے مجھے محفوظ کیا ہے۔ لہذا ہم جب اس طرح کے دنیا پرست لوگوں سے ہمارا سامنا ہو، ان کو دیکھیں، اس وقت بھی ہم یہ دعا پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ دعا کے الفاظ ہیں جو ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے محفوظ رکھایا ہے، عافیت دی ہے، بچایا ہے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس بیماری سے، اس فتنے سے جس فتنے میں اللہ نے تجھے داخل کیا ہے، جس فتنے سے اللہ نے تجھے آزمایا ہے۔ یہ دعا ہم یاد کر لیں، اور ہم جب معذور اور فتنے میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں ہم یہ دعا پڑھیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے، اگر کوئی معذور جس کا جسم شل ہے، نابینا ہے، جس کے پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جب ہم دیکھیں تو یہ دعا آہستہ پڑھیں، ان کو احساس کم طریقہ تاکہ وہ لوگ شکار نہ ہوں۔ ہم یہ دعا پڑھیں، اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی کے یہ الفاظ ہم دہرائیں، ہمارا فائدہ ہے، ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں گے، اس آزمائش سے محفوظ رہیں گے، اس فتنے سے محفوظ رہیں گے جس بیماری میں اللہ نے، جس معذوری میں اللہ نے اسے آزمایا ہے۔ ہم ان الفاظ کو دہرائیں، پڑھیں، لیکن ہم آہستہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔